اگر آپ کو اپنی منزل کا راستہ پتہ ہو تو انسان بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر منزل کچھ اور راستہ کچھ ہو تو پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ پیش آتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ہماری ینگ جنریشن، ہمارے فیوچر کے ساتھ، جو اپنے کریئر کا انتخاب کرتے ہوئے جو ہے تھوڑے سے مشکل میں پھنس جاتا ہے، کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ کوئی انہیں گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ طلبہ کی کیئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے محمد علی رضا کی آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ آپ نے کیا بننا ہے، کون سے کیریئر کا انتخاب، آپ کے یہ ایک فیصلے پر آپ کی باقی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کا نہ ہونا اور والدین کا دباؤ، خاندانی رجحان اور معاشرے میں بھیڑ چال کی وجہ سے آج کا نوجوان کنفیوژن کا شکار ہے۔ اسی لیے آج کے نوجوان نے جانا پنڈی ہے اور کراچی کی ٹرین پکڑ رہا ہے۔ میں آئی کام کر رہا ہوں اس وقت، بٹ میں کرنا ایف اے چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آئی کام کروں، گھر والے کہنے کچھ اچھا کرو، اچھا بنو، آگے زندگی ہے، پڑھائی لکھائی کی۔ میں ایریاز کر رہی ہوں، اور اگر میرے دل کی رائے لی جائے تو میں میوزیکالوجی میں جانا چاہتی تھی۔ میرا آرٹس کی طرف رجحان تھا، میرا پڑھائی کی طرف خاص رجحان نہیں ہے، بٹ گھر والوں نے کہا کہ سائنس میں، جبکہ میں نے سائنس میں ایگزام دیے بھی، بٹ میں رہ گیا اس کی وجہ سے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں پر والدین، رشتہ دار اور سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے بچے اپنے مستقبل کے انتخاب میں اعتماد سے فیصلہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اکثر بچے وقت اور پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ہماری پرسنل پرسیپشن یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن ان کا جو سوسائٹی کا پریشر ہے نا ان پر، وہ انہیں مس گائیڈ کر رہا ہے، وہ انہیں خاصا پریشان کر رہا ہے۔ تو ایک تو اس دور میں ہم بڑوں کو، والدین کو اس چیز سے بدلنا ہوگا۔ آج کل کے دور سے زیادہ آسان کون سا دور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اپنے بچے کے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ بہترین کریئر جو ہے وہ صرف اسی ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے جس ڈائریکشن میں انسان کا انٹرسٹ ہو، انسان کا پیشن ہو۔ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میری بیٹی ٹیچر بنے گی۔ خدارا بچوں کے مستقبل کے فیصلے ان کو خود کرنے میں ان کی مدد کریں۔ امی کہتی ہیں ڈاکٹر بن جاؤ، بھائی کہتے ہیں انجینئر بن جاؤ، اور دوست کہتے ہیں کہ تم وکیل بن جاؤ، جبکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سنگر بن جاؤں۔ یہ کہانی میری نہیں بلکہ دور حاضر کے ان گنت نوجوانوں کے چہروں پر لکھا وہ سوال ہے جس کو کوئی پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ کیمرہ مین گلریز منشا کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ تو رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی۔ ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ مختلف فیلڈ سے وابستہ نوجوانوں سے بات کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ انہوں نے اس فیلڈ کا انتخاب کس کی مرضی سے کیا، کتنے فیصد لوگوں کے کریئر کا فیصلہ ان کے والدین نے کیا۔ یہ سوالات لے کر جب ہم عوام کے پاس گئے تو کیا جواب سننے کو ملے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ویسے انجینئر بننا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، میرے پیرنٹس کی بھی خواہش تھی کہ بیٹا میرا انجینئر بنا، لیکن لک نے ساتھ نہیں دی۔ بیسکلی تو میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لیکن میرا پروفیشن کوئی اور ہے۔ پروفیشن تو میں ایونٹ ڈائریکٹر ہوں، ایونٹ مینیجر ہوں۔ فیملی نے سپورٹ کیا، پیرنٹس نے سپورٹ کیا، میں بزنس مین ہوں۔ میرے ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، مگر میری خواہش ہے کہ میں انجینئر بنوں۔ ہمارا بیسکلی بزنس ہے ٹریول ایجنسی کا، یہ ہمارا فیملی بزنس ہے۔ ہمارے ابو کا پہلے بھی یہی کام تھا ٹریول ایجنسی کا، تو ہمارے ابو نے کہا کہ مطلب یہی جوائن کریں ٹریول ایجنسی۔ اصل میں میرے ماں باپ کی خواہش تھی، ہم دو بھائی ہیں، کہ دونوں میں سے کوئی ایک وکیل بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت دی اور میں الحمدللہ آج ہائی کورٹ کراچی کا وکیل ہوں۔ میں ابھی اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہوں اور میری خواہش ہے میں ایک پولیس والا بنوں، اور میری ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں پولیس والا بنوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آرمی آفیسر بنوں، اور میرے والدین کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا آرمی آفیسر بنے۔ میرے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں، اور الحمدللہ اس وقت میں انجینئر ہوں۔ میرے ماں باپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں بزنس مین بنوں، اور میں اللہ کے فضل سے بزنس مین بن گیا، اور شکر ہے رب کا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم امینہ سید صاحبہ نے۔ امینہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم۔ بچے پر اپنی مرضی تھوپ دینا اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور کیا یہی وجہ ہے کہ جو کریئر بنانے میں اکثر نوجوان پریشان نظر آتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں یہ بالکل صحیح ہے کہ بچوں پہ اپنی مرضی کہ وہ کس کریئر میں جائیں یہ نہیں ان پہ تھوپنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا کیا انٹرسٹ ہے، کیا ایپٹیٹیوڈ ہے۔ اور دیکھیے، ماں باپ اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں گے کہ چونکہ آئندہ والے زمانے میں کچھ ایسے کریئرز ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا،
وہ نئے نئے کریئرز آئیں گے, ابھی تو وہ ایجاد ہی نہیں ہوئے, تو ہم ان کو کیسے اپنی پرانی خیالات یا اپنے پرانے تجربات کے بیسس پہ ہم ان کو کس طرح اپنی مرضی ان پہ لاگو کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بچے کبھی یا تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے, یا خود ہی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کریئر ان کے لیے نہیں ہے اور وہ دوسری چال پہ چلنے لگتے ہیں. میں آپ کو ایک مطلب یہ سب سے بڑا یہاں آپ کو اگزامپل دوں قائد اعظم محمد علی جناح کا. ان کے والد نے ان کو لندن بھیجا تھا کہ بزنس سیکھنے کے لیے, کیونکہ ان کے والد جو تھے جناح بھائی پونجا, وہ بہت بڑے بزنس مین تھے کراچی میں, اور ان نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا اور وہ گئے تھے, انہوں نے کام بھی کیا وہاں ایک بزنس فرم میں جہاں ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. لیکن کچھ دن بعد ان نے وہ دیکھا کہ ان کو اس کام میں بالکل دلچسپی نہیں ہے, اور انہوں نے وہ کام چھوڑ کے انہوں نے دیکھا کہ ان کو وکالت میں دلچسپی ہے, اور جا کے بیرسٹری کر لی اور انڈیا کے سب سے بڑے وکیل بن گئے. تو تو ایسے میں آپ کو بے شمار بتا سکتی ہوں ایگزامپلس. ٹھیک. اچھا میم, ہمیں یقیناً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس تمام تر معاملے میں والدین پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ جیسے ابھی ہم نے لوگوں کی باتیں بھی اپنے ناظرین کو سنوائی, ماں باپ شاید بچوں کو پریشرائز کر دیتا ہے کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, تمہیں انجینئر ہی بننا ہے, جبکہ ہمارے کچھ بچے آرٹ کی فیلڈ میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ والدین کی پریشر سے میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں والدین پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا والدین کو کیسے احساس ہوگا؟ میرے خیال میں ان کو احساس اسی طرح ہوگا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کی, ایک تو یہ کہ ان کی خوشی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں خوشی نہیں ہو رہی, ان کو فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, کامیاب نہیں ہو رہے, تو ان کو خود میرے خیال میں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے, اور ہو جاتا ہے کئی والدین کو کہ, اور دیکھیے خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری کریں آپ, اور اس میں وہ ایک پوری سیٹ ایک پہ قابض ہو جاتے ہیں میڈیکل کالج میں جہاں سیٹیں اتنی کم ہیں, اور وہ ڈاکٹر بن کے پھر پریکٹس نہیں کرتے, تو کتنی بڑی ایک ویسٹیج ہو جاتی ہے میڈیکل ایجوکیشن کی. تو میرے خیال میں والدین کو اس کا احساس ہونا چاہیے. احساس سے بھی بڑھ کے یہ بات ہے کہ لیٹس گو ٹو دا روٹ کاز, بیکاز ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ مطلب احترام ہے ان کا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ برابر والے قریشی صاحب کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اس لیے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا, ورنہ ہماری معاشرے میں عزت کیا رہ جائے گی. ٹھیک ہے, فلاں نے جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہے تو بھائی اب تم بھی کرو کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں پیسہ بہت ہے. لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قریشی صاحب کی بیٹی کی اپنی چوائس ہے ڈاکٹر بننا, جس نے سی اے کیا ہے وہ کتنا رگڑ کے کتنا محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہے, اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا بچہ آیا کہ اس میں اکاؤنٹنسی کی چاہ ہے, آیا کہ وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے, یا پھر ہی وانٹس ٹو بی اے میوزیشین, یا پھر ہی وانٹس ٹو بی سم تھنگ ایلس, یا پھر اس کا پوٹینشیل کچھ اور ہے. غالباً یہ روٹ کاز ہے. جی ہاں بالکل, مطلب یہ تو ہے, لیکن میں اس میں والدین یہ بھی کہوں گی کہ والدین اپنی بہتری اپنی طرف سے اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں تو ان کی زندگی سیکیور ہو جائے گی, اور وہ کمائی کا ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنی طرف سے اپنی بہتری وہ چاہتے ہیں بچوں کی, لیکن ان کی جو سوچ ہے اب ان کو نہیں پتا کہ آئندہ کن کن چیزوں میں بہت طریقے ہیں اور بہت مواقع ہیں, یہ ان کو نہیں پتا. مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں اگر آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا ایونٹ مینیجرز آج کل بہت کامیاب ہو رہے ہیں, اور میں پبلشنگ کرتی ہوں, پبلشنگ میں بھی بہت کامیابی لوگ حاصل کر رہے ہیں. پہلے تو اس کا اتنا رواج نہیں تھا, اور اب آپ دیکھیے کتنے سٹارٹ اپس آ گئی ہیں, خاص طور پہ ویمن سٹارٹ اپس, اور ایسے فیلڈز میں آئی ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آئی ہیں جہاں بہت کامیاب ہو رہے ہیں, کمرشلی کامیاب ہو رہے ہیں لوگ. تو والدین تو یہ باتیں ان کو اتنا احساس نہیں ہوگا, نہ ان کو اتنا تجربہ ہوگا ان چیزوں میں. تو میں بلیم نہیں کروں گی والدین کو, یہ میرے خیال میں ان کی یہ یقیناً وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے
और रिश्तेदारों में या दोस्तों में उनके बच्चों ने ये चीज़ की तो हमारे बच्चे भी यकीनन वही आपने करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की। अब मैं ये जानना आपसे चाहूँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं, वो हम यकीनन बेहतरी चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जी आप ये पढ़ लें, इसमें पैसा ज़्यादा है ताकि यार आपकी जिस तरह हमने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है आप उस तरह ना गुजारें। करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों से बढ़ के पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि उनको बताया जाए, और ख़ास तौर पे स्कूल्स में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि करियर काउंसलिंग शुरू की जाए? जिस तरह PTMs हम करते हैं उसी तरह इस तरह के भी हमने अरेंजमेंट्स करने चाहिए स्कूल लेवल से। जी बिल्कुल। अब देखिए स्कूल में हायर एजुकेशन काउंसलिंग तो होती है, बहुत गाइड करते हैं अपने बच्चों को कि कहाँ आगे पढ़ना चाहिए। साथ साथ यकीनन उसी के साथ साथ करियर काउंसलिंग हो भी रही है, होनी भी चाहिए और उसको ज़्यादा होनी चाहिए। और ये आपने बहुत सही कहा कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स को बहुत इस बात का मालूमात है उनके बारे में, बच्चों के बारे में, कि उनके क्या दिलचस्पियां हैं और क्या उनके एप्टीट्यूड्स हैं। और देखिए अगर किसी बच्चे का कोई एप्टीट्यूड ना भी हो लेकिन किसी काम में दिलचस्पी हो तो उनका एप्टीट्यूड भी बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक। मैम बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ कि हमने दिखाया भी कि जो लोगों की राय थी और जो मैम कह भी रही थी, बच्चों के साथ साथ वालिदैन की भी करियर काउंसलिंग बेहद ज़रूरी है फैसल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन को खुद भी नहीं पता होता कि बच्चे जिस चीज़ के बारे में कह रहे हैं उसका आगे फ़ायदा है या नहीं। और करियर्स कौन कौन से नए आ रहे हैं